کی طرف تب بھی تو بات وہی ہوتی نا، اس لیے کہ جو ان کا رب ہے وہی تو مصطفیٰ کا رب ہے، جو ان کا رب ہے وہی تو مصطفیٰ کا رب ہے، جو ان کا رب ہے وہی تو مرتضیٰ کا رب ہے۔ لیکن قرآن پاک کا انداز بیان اس طرح نہیں ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے تو یوں انداز اختیار کرتا ہے، ادعو الی سبیل ربک، بلائے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کے طرف۔ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت بریلی سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں محبوب کی عظمت تو دیکھو، نبی کی عظمت تو دیکھو، شان محبوبیت تو دیکھو کہ اللہ نے اپنے ربوبیت کی اضافت و نسبت اپنے محبوب کی جانب کی ہے اور زمانے کو مزاج کیا ہے۔ اے محبوب لوگ مجھے جانے، مجھے پہچانے، مجھے مانے، مگر ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ میری بارگاہ میں آ جائیں۔ وہ مجھے جانے مگر ایسے کہ پہلے تجھے جانے، وہ مجھے پہچانے مگر ایسے کہ پہلے تجھے پہچانے، وہ مجھے مانے مگر ایسے کہ پہلے تجھے مانے۔ اے محبوب میری بیعت تیری بیعت سے، میری اطاعت تیری اطاعت سے، میری متابعت تیری متابعت سے، میری پیروی تیری پیروی سے، میری رضا تیری رضا سے، میری خوشی تیری خوشی سے۔ تو راضی ہو جا میں راضی ہو جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو اعلیٰ خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو اعلیٰ خدا چاہتا ہے۔ رضائے محمد اور بڑی چیزیں کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، کتاب کا نام اخرجہ احمد بن حنبل فی المسند، رواہ احمد وابن ابی شیبہ۔ شان رسول پاک سماعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک روز میں وادی بطحا میں آرام کر رہا تھا، میری آنکھیں سو رہی تھی، میرا دل جاگ رہا تھا۔ ان العین نائمہ والقلب یقظان، میری آنکھیں سو رہی تھی، میرا دل جاگ رہا تھا۔ جاءت ملائکہ، ایسے میں فرشتے آئے اور ایک ترازو قائم کیا گیا، اس کے ایک پلے میں مجھے رکھا گیا، دوسرے پلے میں ایک عام شخص کو رکھا گیا، میرا پلہ بھاری رہا، پھر 10 کو رکھا گیا، میرا پلہ بھاری رہا، پھر 100 کو رکھا گیا، میرا پلہ بھاری رہا، الی آخر ہی اب روح نبی کو کہنے دیا جائے لا وزنت الدنیا کلھا لرجھا، اگر ایک پلے میں دنیا کے سارے دانشور، مفکر، مدبر، محقق، مدقق، محقق، ریسرچر، ریفارمر، وینر، اسکالر، امپرر، مونیٹر، اسپیکر، ریمائنڈر، شلیڈر، لیجسلیٹر، کمانڈر، میسنجر، سائنٹسٹ، جرنلسٹ، سائیکولوجسٹ، بائیولوجسٹ، اینڈولوجسٹ، نیرولوجسٹ، نیفرولوجسٹ، میتھمیٹیشین، میڈیسین، ہسٹیرین، اطباء، حکمراں، ادباء، فصحاء، علماء، خطباء، نقباء، غرضاً دنیا کے سارے انسان ایک پلے پہ ہو، میرا رسول دوسرے پلے پہ ہو، ساری دنیا مل کر مدینے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے، سارے اونچا سمجھیے جسے اونچا سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ بستی قریہ دنیا کے سارے سائیکریٹسٹ کہتے ہیں، دنیا کے سارے سائیکریٹسٹ کہتے ہیں کہ بیوی سے بڑھ کر انسان کے اندرونی کمزوریوں کو واقف کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ بیوی کا ایسا کیریکٹر ہے جو شوہر کے فضائل کو سب سے آخر میں مانتی ہے، لیکن آؤ میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک میں سحری کے وقت
وقت کچھ سل رہی تھی. کیا سل رہی تھی؟ سماعت کریں. قالت السیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ كنت اخیط بها ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں سحری کے وقت رسول پاک کا کپڑا سل رہی تھی. فسقطت عنی الابرہ، تو سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی. فطلبتها، تو میں نے تلاش کیا. فطلبتها، تو میں نے تلاش کیا. فلم اقدر علیہا، تو نہیں مل سکی. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بولو نا، بولو گے اس سے اچھی تقریر کیا ہو سکتی ہے؟ بولو. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں رسول پاک تشریف لائے. فتبینت الابرہ، سوئی مل گئی. لشعاع نور وجہی، آپ کے چہرے مبارک کے روشنی سے سارا کمرہ جگمگا. سارا کمرہ جگمگا اٹھا. اب مجھے کہنے دیا جائے، نقیب اعظم ہندوستان علامہ کفیل انور صاحب اور ماہر عملیات علامہ حسین رضا تشریف رکھتے ہیں. ہمارے برادر مکرم علامہ تشریف رکھتے ہیں. دیگر طالبان علوم نبوت ہیں. سنیں، حضرت عائشہ صدیقہ میرے نبی کی بارگاہ میں، اپنے شوہر کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہی ہے؟ مجمع سے نعرہ لگانا. جو لوگ کہتے ہیں کوئی آدمی اپنے بیوی کا ہیرو نہیں ہو سکتا، وہ سنیں. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے، لنا شمس ولیل آفاق شمس والشمس افضل من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر والشمس طالع بعد العشاء. اے دنیا والوں سنو، ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے. میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے، بڑھ کر ہے، افضل ہے، اجمل ہے. اس لیے کہ آسمان کا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے، لیکن میرا سورج عشاء کے بعد نکلتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے، سب چمک والے اجلے والے نگاہ کیے، اندر شیشے سے چم چم چم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ. اندھے شیشوں میں چمچم، اندھے شیشوں میں. میرے پاس وقت نہیں کہ میں بیگ کی طرف جاؤں، بغیر بیگ کی تقریر سنیے. یہ دنیا میں کتنے سورج پائے جاتے ہیں؟ How many suns are there in this world? How many moons are there in this world? انا اسألكم سؤال. I want to ask a question. کتنے سورج پائے جاتے ہیں؟ بولو. کتنے چاند پائے جاتے ہیں؟ بولو. ایک. لو ان اللہ خلق الف شمس والف قمر وما ذلك رسول اللہ اجمل وافضل من كل شيء. اگر اللہ تعالیٰ 1000 سورج 1000 چاند بھی پیدا فرما دے تو بھی میرا نبی سب سے حسین و جمیل ہے. اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے، خورشید تھا کس زور پر، کیا بات ہے، چمچا تھا کمر، بے پردہ جب غور ہوا، یہ بھی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لگا مکمل نعرہ لگا. نعرہ تکبیر، زندہ باد. اللہ لاہت کے بولیے بولیے بھائی. دیکھیں آپ شان مصطفیٰ سماعت کریں. بہت لوگ یوٹیوب بناتے ہیں، نبی محترم کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. یہ ہمارے علماء حضرات سب یہاں تشریف رکھتے ہیں. آپ جیسے دانشوران قوم ملت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سنیں، نبی محترم آپ سنے ہوں گے کہ توراہ میں نبی کا ذکر، انجیل میں نبی کا ذکر. آج بھی توراہ میں کاٹ کے باوجود بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک چمک رہا ہے. اسے دیکھنا ہوا کہ دیکھ لیں، میں نے نشان لگایا ہوا.
اب سنیں آپ میں بتانا کیا چاہتا ہوں. A Jewish scholar was reading the Torah page in this home. ایک یہودی بوڑھا عالم اپنے گھر میں رات میں توراہ کے صفحے پڑھ رہا تھا. بک آف ڈیٹرونومی باب نمبر 18 درس نمبر 18. جس صفحے کو پڑھ رہا تھا اس صفحے پہ حضور پاک کا ذکر جمیل تھا. سب لوگ مل کے بولیے نا. خوشخبری تھی, بصارت تھی, اوصاف مبارک کھول کھول کر بیان کیے گئے تھے. The mention of Prophet Muhammad was a beautiful on this page. The good news has been given about our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. حضور پاک کا ذکر جمیل تھا. کیا ذکر جمیل تھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یہ سماعت کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ سے, اے موسیٰ, Prophet Musa, from their like unto thee, and I will put my words in his mouth. میں تیرے لیے تیرے مانی تیرے بھائیوں میں ایک نبی مبعوث کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. وہ اپنے طرف سے کچھ نہیں بولیں گے, وہ وہی بولیں گے جو میں حکم دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہی بولیں گے جو میں حکم دوں گا. اب یہاں پر تورات بند کر دو, قرآن پاک کو کھولو. 27واں پارہ سورۃ النجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3-4. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے, وہ تو وہی کہتے ہیں جو وہی ہوتی ہے, وہی ہوتی ہے. اتنا پڑھنا تھا. وہ یہودی عالم تعصب سے اس کتاب سے اس پڑھنے کو نکال دیتا ہے. نکالا کیوں نکالا؟ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس لیے نکالا. اس زمانے میں کتابیں نہیں تھی. 50 گاؤں میں ایک کتاب ہوتی تھی. یہودی لوگ وہیں جا کے پڑھتے تھے. کتابیں ملتی نہیں تھی, چھپتی نہیں تھی, بکتی نہیں تھی. کیوں؟ کاغذ ہی نہیں تھا. تو اس نے یہ سوچ کر ورق کو نکال دیا کہ کہیں یہودی لوگ کتاب پڑھ کر محمد عربی کا کلمہ نہ پڑھ لے. اس نے نکالا. نکالنے کے بعد میں اس کے گھر میں کچی دیوار تھی. تاک بناتا ہے اور دیوار میں چھپا دیتا ہے. علم دیوار کے اندر آ گیا, خوشخبری دیوار کے اندر آ گئی, بشارت دیوار کے اندر آ گئی. اس کے بعد میں وہ ہاتھوں کو جھاڑتا ہے اور سو جاتا ہے. رسول پاک کے بارے میں پورا مجمع کھڑے ہو کے استقبال کرے گا. رسول پاک کے بارے میں سن چکا تھا. ملاقات کی غرض سے نکلتا ہے. جب ان کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے عرض کرتا ہے سمعت انک ادعیت النبوۃ. میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا انا رسول اللہ ارسلنی اللہ لدعوت التوحید. ہاں میں اللہ کا رسول ہوں, اس نے مجھے بھیجا توحید کی دعوت کے لیے. اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہو تو کوئی دلیل دو. ان کنت نبیا فأت بدلیل, تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے آپ اللہ کے نبی ہیں. اتنا سننا تھا. نبی محترم مسکراتے ہیں, مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے یہودی, کیا میں تجھے تورات کے اس صفحے کو پڑھ کر نہ سنا دوں جو دیوار میں چھپا کر کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو دیوار میں چھپا کر کے آ رہا ہے. اتنا سننا تھا. مبارک سے گر پڑا, اب پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے اور کوئی کیا شبہ ہو جب جا خدا ہی چھپا تم تو ایک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خدا ہی چھپا تم پہ ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور آگے بڑھے واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پوری دنیا میں ریسرچ ہے.
CNN ٹی وی انڈیا ٹی وی کی ریسرچ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بغیر فیس بک کے بغیر واٹس ایپ کے بغیر ٹویٹر کے سب سے زیادہ فالوورز کسی کے ہیں تو محمد عربی کے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لوگ رسول پاک کا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جن کا نام لیا جاتا ہے وہ محمد عربی ہے، سب سے زیادہ ان کا احترام کیا جاتا ہے محمد عربی ہے، سب سے زیادہ جن کا ادب کیا جاتا ہے محمد عربی ہے، سب سے زیادہ جن کا عمل کیا جاتا ہے وہ محمد عربی ہے، سب سے زیادہ جن کے نام میں نام رکھے جاتے ہیں محمد عربی ہے، سب سے زیادہ جن کا فالو کیا جاتا ہے وہ محمد عربی ہے۔ امریکہ کا فیمس نام محمد، برطانیہ کا فیمس نام محمد، برطانیہ کا لندن کا فیمس نام محمد، افریقہ کا فیمس نام محمد، واشنگٹن کا فیمس نام محمد، کیلیفورنیا کا فیمس نام محمد عربی، جرمن کا فیمس نام محمد عربی، ساؤتھ افریقہ کا فیمس نام محمد عربی، جاپان کا فیمس نام محمد عربی، انڈیا کا فیمس نام محمد عربی۔ خدا کی قسم مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک 24 گھنٹہ جن کا نام پکارا جاتا ہے، بلند کیا جاتا ہے، کوئی سنے یا نہ سنے سب کانوں میں قلب تک پہنچایا جاتا ہے، وہ محمد عربی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے، عرش کی عقل تنگ ہے، چرچے میں آسمان ہے، جانے مراد آپ ادھر ہائے تیرا مکان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عرش میں تازہ چھیل دھام، ارے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجمع کھڑے ہوئے استقبال کرے گا، نبی پاک کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، اے جاہلو ہمارو گوارو، تم نے پڑھا نہیں یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ برٹش میوزیم کہاں ہے؟ ساسارام کہاں ہے؟ لندن میں کہاں؟ بولو بولیے نا، برٹش میوزیم لندن میں ہے۔ برٹش میوزیم بہت ہی بھیانک میوزیم ہے، شاندار خوبصورت۔ اس میوزیم کے مین دروازے پر سفید پتھر پہ میرے نبی کا نام لکھا ہوا، سبحان اللہ۔ اور نام کس نے لکھا؟ علامہ نے، حسنین صاحب نے، کفیل صاحب نے، مولانا حسن رضا نے، روح الامین نے، کمیٹی والوں نے، نہیں، جس نے لکھا اس کا نام ہے جارج برنارڈ شاہ، ریٹن آن دا برٹش میوزیم وال، جارج برنارڈ شاہ۔ میرے نبی ریسرچ کرتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں، ایک میں شرکت چاہتا ہوں، کوئی پانی ایک کی شرکت چاہتا ہوں، کیا لکھتے ہیں سنیں، اور اس کا استقبال کیجئے گا ہاتھوں کو اٹھا کر۔ As a father, as the teacher, as the light giver, as the love maker, as the reformer, as the senator, as the reminder, as the protector, as the commander, as the messenger. Muhammad is the Superman of the world. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ۔ Muhammad is the Superman، یعنی انسانوں میں اعلیٰ مثالی شخصیت کا حامی، سب سے برتر و اعلیٰ سپرمین۔ اب سنو، کوئی 2 لاکھ کا چشمہ لگا لے سپرمین نہیں ہوتا، 2 لاکھ کا چشمہ لگا لے سپرمین نہیں ہوتا، 10 لاکھ کا سوٹ پہن لے سپرمین نہیں ہوتا۔ ارے جو ان پڑھ بدو قوم کو زمانے کا امام بنا دے اسے کہتے ہیں سپرمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ اور آگے چڑھے آپ چرندوں درندوں کے سامنے، چیتوں کے سامنے، ہرنیوں کو چھوڑنے والا آؤ کھڑو سپرمین نہیں ہوتا۔ ارے جو شکاری کے پنجے سے ہرنی کو نکال کر اس کے بچے سے ملا دے اسے کہتے ہیں سپرمین۔ کسی سہاگن کو ابھاگن بنانے والا سپرمین نہیں ہوتا۔ ارے جو 40 سالہ خدیجۃ الکبریٰ کو مومنوں کی ماں بنا دے اسے کہتے ہیں سپرمین۔ اور سنیے 600 کروڑ، سنو بھائی ایمان ادھر دیکھیے نا، 600 کروڑ 1200 کروڑ خرچ کر کے چاند پہ ڈبہ
واہ سبحان اللہ کیا کہنا واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ لاکھ کے بولیے بھائی آپ لوگ بول نہیں رہے ہیں نا اس لیے مزہ نہیں آ رہا بولے سبحان اللہ جو زمین پہ کھڑے ہو کر انگلی کے اشارے سے چاند کو پھاڑ دے سورج کو پلٹا دے اسے کہتے ہیں سپرمین اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے چاند پلٹے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول قدرت رسول اللہ کی کسی کے گھر پہ بلڈوزر چلانے والا توڑنے والا سپرمین نہیں ہوتا دشمنی نکالنے والا سپرمین نہیں ہوتا ارے جب دشمن کے گھر کو دارالامان بنا دے اسے کہتے ہیں سپرمین کسی کو خاک میں ملانے والا مٹی میں سلانے والا سپرمین نہیں ہوتا ارے جو فتح مکہ کے دن خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر دے اسے کہتے ہیں سپرمین چھیننے والا مکان کو چھیننے والا کار کو چھیننے والا قانون بنا کر زمین جائیداد مسجد مدرسہ قبرستان خانقاہ ہڑپنے والا سپرمین نہیں ہوتا جب پیٹ پہ پتھر باندھ کر زمانے کو کھلا دے اسے کہتے ہیں سپرمین اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے کام دیتا دینے کو منہ چاہیے دینے والا سبحان اللہ کیا کہنا واہ 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 لاکھ کے بولے اور لاکھ کے بولیے بولو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں اصل میں بہت دور سے آیا تھا نویسا میں تھا آئے جیسے ویسے نیند لگ گئی تو میں اسے ٹھیک نہیں کر پایا ایک کتاب ہے ہیروز آف ہیروز ہیرو کا ہیرو بادشاہوں کا بادشاہ میسنجروں کا میسنجر پیغمبروں کا پیغمبر کتاب لکھنے والے ہیں تھامس کلئی عیسائی یہ نبی محترم کے بارے میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 4 پہ محمد is the hero prophet Muhammad the greatest teacher ever prophet Muhammad beautiful conducted wife lies about prophet Muhammad must stop جو محمد عربی کے شان میں جھوٹ بولتے ہیں وہ چپ ہو جاتے جھوٹ بولتے ہیں وہ چپ ہو جاتا ہے کیوں کہ اس لیے کہ محمد کے جیسا سچا کوئی پیدا ہی نہیں سبحان اللہ محمد کے جیسا سچا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے اللہ کی سرسابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ بہت بڑی محترمہ گزری ہیں وہ نبی پاک میں ریسرچ کرتی ہیں وہ کہتے ہیں اسلام does not respect of women اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا ہے اسلام میں عورتوں کا مقام نہیں میں نے کہا تم کیا جانو عورتیں تو بڑی چیز ہیں بچیوں کو دیکھو کہا میں نے کہا سنو before the birth of Prophet Muhammad in Arab people used to bury alive their female children as soon as they were born the Prophet Muhammad put a complete stop to this practice he himself loved his daughter more than anyone else in life and set forth an example for others to follow نبی نہیں آئے تھے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے عرب میں ماری جا رہی تھی مصر میں بہائی جا رہی تھی یونان میں بیچی جا رہی تھی طرابلس میں بیچی جا رہی تھی نبی آ گئے بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور دنیا کو پیغام دیا اے دنیا والوں میں نے ہمیشہ بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھا ہے پیغمبر کی قال نے دنیا کی فضا میں ایسے
ایسی گونج پیدا کی کہ دنیا میں تمام قوموں اور مذاہب نے فرمان رسول کے سامنے سر تسبیح خم کر دیا. آج ٹی وی پر ثانیہ بولتی ہے, سونیا بولتی ہے, شبانہ بولتی ہے, ممتا بولتی ہے کیا بیٹی کے جنم پہ خوشیاں مناؤ, خوشیاں مناؤ. حیرت ہے تم آج کہہ رہی ہو. پیغمبر نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, روزانہ 12 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جب تک بیٹیاں باپ کے گھر رہتی رحمت کا دریا وہاں بہتا ہے, اور جب شوہر کے گھر جاتی ہے وہ دریا وہاں بہنے لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورتوں کا مقام نہیں. میں نے کہا بیٹیوں کے مقام کو دکھاتا ہوں. یہ مدینہ کی سرزمین ہے, یہ صحابہ کا جھنجھٹ ہے. پیغمبر کائنات درمیان میں تشریف فرما ہے. میرے مصطفیٰ کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی ہے. نبی محترم نے ارشاد فرمایا او میرے ماننے والے سنو, میرے گود میں جو چھوٹی سی بچی ہے نا, ایک یتیم بچی ہے, ایک غریب بچی ہے. میں چاہتا ہوں میرے ماننے والوں میں سے کوئی اس بچی کو لے لے اور اس کی پرورش کرے. صدیق اکبر نے چاہا ہم لے لیں, فاروق اعظم نے چاہا ہم لے لیں, عثمان غنی نے چاہا ہم لے لیں, شیر خدا نے چاہا ہم لے لیں, جناب طلحہ نے چاہا ہم لے لیں, زبیر نے چاہا ہم لے لیں, بلال نے چاہا ہم لے لیں. سب کے ہاتھ پیغمبر کی طرف اٹھتے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ بچی ہمیں دے دی جائے, ہمیں دے دی جائے. نبی محترم محفل میں دیکھتے ہیں ایک صحابی سے فرماتے ہیں سنو اس بچی کو آپ لے لو. انہوں نے خوشی خوشی لیا, آنکھوں سے لگایا, اس کے بعد ان کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہنے لگتے ہیں. بہتا ہوا آنسو کا دھارا نبی نے دیکھا, نبی نے ارشاد فرمایا یہ بہتے ہوئے آنسو کیا کہنا چاہتے ہیں, یہ لرزتے ہوئے چہرے کیا کہنا چاہتے ہیں. کیا تم بیٹیا کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے؟ قربان جاؤ مسلمانوں. صحابی رسول بچت کر عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے. کافر رو کیوں رہے ہو؟ کیا اس لیے رو رہا ہوں کہ جب تک ایمان نہ لائے تھے, مسلمان نہ ہوئے تھے, انہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندہ 6 بچیوں کو دفن کیا تھا. یا رسول اللہ یا قیامت کا صدقہ ہے جو بچیوں کو زندہ دفن کر رہا تھا, زمین میں گاڑ رہا تھا, پیدا ہوتے ہی گلا دبا رہا تھا, آج خیر کی بیٹی کو پیار کر رہا ہے, آج خیر کی بیٹی کو گلے سے لگا رہا ہے. اے مصطفیٰ اپنے ذہنوں کو بدل دیا ہے, اپنے فطرت کو تبدیل کر دیا ہے. تو اکرم گنج والوں مصطفیٰ نہیں آئے تھے, کائنات عالم میں ظلم تھا, نبی آ گئے, روشنی آ گئی. بھائی نے بھائی کے حق کو پہچانا, بیٹی نے ماں کے حق کو پہچانا, مکے والوں نے عورتوں کے مقام کو پہچانا. بیٹیاں ماری جا رہی تھی, اب مسکرا رہی ہے. کس کے صدقے؟ آمنہ کے لال کے صدقے. یتیموں کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا مگر اب دست شفقت ہے. کس کے صدقے؟ آمنہ کے لال کے صدقے. بیواؤں کو لوگ اب ہاگن کہہ رہے تھے, نبی آ گئے تو سہاگن بن رہی ہے. کس کے صدقے؟ آمنہ کے لال کے صدقے. اے بکرم گنج والوں تم بھی کہو, مجھے بھی کہنے دو کہ اگر 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا ہے تو 12 ربیع الاول کے دن سارا جہان آزاد ہوا ہے. اگر لوگوں کے جسم آزاد ہوئے ہیں تو 12 ربیع الاول شریف کی صبح شادی کے وقت جسم ہی نہیں واللہ روحیں آزاد ہوئی ہیں, آتمائیں آزاد ہوئی ہیں مصطفیٰ کے صدقے. آج پوری دنیا 2 حصوں میں بڑھ چکی ہے. آپ کو معلوم ہے ملک الگ ہے, قانون الگ ہے, تعلیم الگ ہے, پہچان صرف دو ہے. ایک ہے کیا ہے اینٹی اسلام اور فیور آف اسلام. آپ نے سنا ہوگا پوری دنیا میں آج امریکہ اسلام کے پیچھے, اسرائیل اسلام کے پیچھے, برطانیہ اسلام کے پیچھے, سوڈان اسلام کے پیچھے, یوکرین اسلام کے پیچھے, ڈینمارک اسلام کے پیچھے, نیپال اسلام کے پیچھے, کالے اسلام کے پیچھے, گورے اسلام کے پیچھے, کھچڑ والا اسلام کے پیچھے, گائے والا اسلام کے پیچھے, چائے والا اسلام کے پیچھے, سب اسلام کے پیچھے. تو اسلام آگے کے پیچھے. اسلام کل بھی آگے تھا, آج بھی آگے ہے, ہمیشہ آگے رہے گا. ابو جہل کی اولادیں لگی تھی, کل ابو جہل لگا تھا پیچھے تھا, آج ان کی اولادیں لگی پیچھے. اسلام نہ کل پیچھے تھا, نہ آج پیچھے ہے, نہ کل پیچھے رہے گا. اور اسلام کی شان کیا ہے؟ اذان. بولو اذان. سب سے پہلے اذان کہاں ہوتی ہے؟ روئے زمین میں
اذان سے بڑھ کر کوئی آواز ہی نہیں ہے، اور جس دن یہ آواز رک جائے گی اسرافیل علیہ السلام اپنی آواز نکال دیں گے۔ سب سے پہلے اذان ہوتی ہے کہاں پہ؟ نیوزی لینڈ میں، وہاں ختم ہوئی ٹونگا میں شروع، وہاں ختم ہوئی فجی میں شروع، وہاں ختم ہوئی انڈونیشیا میں شروع، وہاں ختم ہوئی ملیشیا میں شروع، وہاں ختم ہوئی برونائی میں شروع، وہاں ختم ہوئی سنگاپور میں شروع، وہاں ختم ہوئی جاپان میں شروع، وہاں ختم ہوئی تو چائنا میں شروع، وہاں ختم ہوئی سری لنکا میں شروع، وہاں ختم ہوئی ہندوستان میں شروع، وہاں ختم ہوئی تو پاکستان ہوتے ہوئے وہ آواز جب سعودی عرب میں گونجتی ہوئی وہ آواز حرمین شریف میں گونجتی ہوئی وہ آواز جب امریکہ کی سرحد پہ پہنچتی ہے، اور جب نیو یارک کے سینے پہ کھڑے ہو کر مؤذن فجر کی اذان دیتا ہے، جیسے ہی رکتا ہے پھر سے فجر کی اذان نیوزی لینڈ میں شروع ہو جاتی ہے۔ تبھی تو میں پوری دنیا سے کہتا ہوں سنو کہ اسے بہشت میں